نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بے حیائی اور جو بے شرمی بڑھتی جا رہی ہے، اگر آج ہم نے اس کو نہیں روکا تو آنے والے دنوں میں تو یہ بے حیائی اور بے شرمی ہمارے پورے معاشرے کو، ہماری پوری سوسائٹی کو ڈبو سکتی ہے۔ جس طرح ایک آگ کی چنگاری اگر اس کو اسی وقت نہیں بجھا دیا گیا تو پھر وہ آگ کی چنگاری پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایسے ہی آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، یہ جو بے شرمی بڑھتی جا رہی ہے، آج ہم نے اس کو نہیں روکا، جن ذمہ دار حضرات نے اس کو نہیں روکا تو یہ بے شرمی اور بے حیائی ہمارے معاشرے کو ختم کر دے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، وہ ہے عورت کا فتنہ۔ تو عورت ایک چھپانے کی چیز ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ کس طرح ہماری مائیں بہنیں کس طرح سج دج کے بازاروں میں نکلتی ہیں اور ان کا لباس کیسا ہوتا ہے، ان کی چلن کیسی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی فرمائی کہ اس وقت کی جو عورتیں ہوں گی کاسیات عاریات، یعنی کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا کپڑا پہننے کے باوجود کس طرح ننگی ہوں گی؟ اس وقت تو اس حدیث کو سمجھنا بہت مشکل تھا۔ آج ہمیں خود نظر آ رہا ہے کہ کس طرح آج ہماری مائیں بہنیں کس طرح کا لباس زیب تن کر رہی ہیں اور کتنا باریک ان کا لباس ہوتا ہے، پورا بدن ان کا نظر آتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مائلات مؤملات، وہ خود بلا رہی ہوں گی، خود اس طرح سج دج کے نکلیں گے کہ لوگ ان کی طرف اٹریکشن ہوں گے اور وہ خود بھی اپنی خواہشات کی طرف بلا رہی ہوں۔ اور ایک نشانی جو اللہ کے رسول نے بتائی کہ رؤوسہن کاسنمۃ البخت، اور ان کے جو سر ہوں گے وہ اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، یعنی اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے کس طرح وہ ابھرا ہوا ہوتا ہے اس کا کوہان، تو ایسے ہی جو عورتیں ہوں گی قیامت کی نشانیاں جہاں اللہ کے رسول نے بتائی کہ ان کے سر، یعنی وہ پیچھے وہ بالوں کا ایک چوڑا بنائیں گی کہ جس طرح وہ اونٹ کا کوہان ہوتا ہے بالکل اسی طرح ان کے وہ سر کا جو بالوں کا جو گچھا ہے وہ اس طرح جمع کریں گے۔ اور اس کے آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عورتیں جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ بہت دور دور سے آ رہی ہوگی۔ تو وہ عورتیں، تو وہ لڑکیاں خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اس فہرست کے اندر شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس پرفتن دور کے اندر ہم کس طرح فتنوں سے بچیں، زنا سے بچیں، تو جو سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی حکم دیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ قل للمؤمنین
یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ جب آپ کی نظر صحیح ہوگی تو پھر آپ کی شرمگاہ بھی حفاظت میں ہوگی۔ جب آپ کی نظر ادھر ادھر جائے گی تو پھر آپ زنا کی طرف خود بخود مائل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو نظر کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے آج کی اس پرفتن دور کے اندر۔ اور نظر کے تعلق سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نظر ہے وہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یعنی جب انسان اپنی نظر کسی غیر محرم لڑکی پر دوڑاتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر وسوسے آتے ہیں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا وہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ ایک تو اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیا کرے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے، آپ اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنات اور مومن عورتوں سے آپ کہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیا کریں، جلباب جس کو کہا جاتا ہے، تاکہ ان کا جو نسوانی حسن ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ آج کس طرح کے عبایاس پہنتے ہیں جو لڑکیاں ہیں، عبایا کا مقصد کیا ہے کہ وہ لوگ آپ کی طرف مائل نہ ہو۔ تو آج قسم قسم کے عبایاس آ چکے ہیں، کہیں ماشاء اللہ لکھا رہتا ہے یہاں پر، کہیں سبحان اللہ لکھا رہتا ہے۔ تو عبایا کا مقصد پھر فوت ہو جاتا ہے۔ اور عبایا کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو بدن ہے، جو آپ کے نسوانی جو حسن ہے وہ ظاہر نہ ہو، عبایا اتنا تنگ بھی نہ ہو، یا آپ کا جسم یا آپ کے نسوانی حسن ظاہر ہونے لگے تو پھر یہ عبایا کا جو مقصد تھا وہ پھر فوت ہو جائے گا۔ تو جس نے اس پرفتن دور کے اندر اپنے آپ کو بچائے رکھا، اور جب کوئی ایسا فتنہ اس کے سامنے آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعت امرأة جمال ومنصب فقال انی اخاف اللہ، جب کوئی عورت اس کو اپنی نفسانی خواہش کی طرف بلائے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جہاں 100 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اس میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کو ایک خوبصورت عورت نے اپنی نفسانی خواہش کی طرف بلایا ہوگا، اور اس نے یہ کہا تھا انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو ہم خود اپنے آپ کو بھی بچائے رکھے اور غلط سوسائٹی میں بیٹھنے سے ہم پرہیز کریں اور خود اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جتنا ہم نظروں کی حفاظت کریں گے اتنا ہی ہم فتنے سے ہم بچتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔